السلام علیکم ویورز، یہ ہفتہ 29 اگست 2022 سے شروع ہوگا اور اس ہفتے کا اختتام 4 سپٹمبر 2022 کو ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مختلف بروج کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو ویورز، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایریز کے لیے یہ ہفتہ کیسا گزرے گا۔ ایریز، آپ ہمیشہ اپنی توقعات کو پورا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے رہتے ہیں اور اس ہفتے کے آغاز سے ہی چاند کی آپ کے چھٹے گھر میں موجودگی کی وجہ سے آپ کا رویہ آپ کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس دوران آپ کا بہت زیادہ من موجی رویہ آپ کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے بہت ساری مشکلات کھڑی کر سکتا ہے اور حتیٰ کہ آپ کی زندگی کو تکلیف دہ بھی بنا سکتا ہے۔ مارس کی آپ کے دوسرے گھر میں موجودگی کی وجہ سے ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ نارمل سے زیادہ اچھے رزلٹس لے کر آئے گا اور زیادہ بہتر ہفتہ ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ سوسائٹی میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے اور اپنی دولت میں اضافے کے لیے آپ کو بہت ہی خوبصورت مواقع ملنے کے چانسز موجود ہیں، جو کہ اس ہفتے میں سامنے آ سکیں گے۔ تاہم اس ہفتے کے اختتام تک جب مون آپ کے 8ویں گھر میں ٹرانزٹ کرے گا تو آپ کے سامنے اچانک ہی فیملی کے ساتھ کچھ مسائل یا کچھ جھگڑے سامنے پیش آ سکتے ہیں۔ مزید برآں اس دوران آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے فیملی ممبرز آپ کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہے، آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سک رہے، جس کی وجہ سے آپ کچھ عرصے کے لیے گھر سے دور رہنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے کیریئر کی پریڈکشنز یہ ثابت کرتی ہیں کہ آپ کے لیے یہ ہفتہ کافی مثبت اور بہتر نتائج لے کر آئے گا اور آپ کی پوزیشن کیریئر وائز بہت بہتر رہے گی۔ اس لیے آپ اس ہفتے مختلف ذرائع سے اچھی آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ہفتہ کافی بہتر رہے گا اور تمام ایسے اسٹوڈنٹس جو پڑھائی میں محنت کر رہے ہیں اور اچھے نتائج لے کر آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا۔ اس لیے اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے دل و جان سے محنت کریں اور پوری طرح اپنی پڑھائی پر فوکس کریں۔ تو ایریز، خوش رہیے، اس ویک کو انجوائے کیجیے اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے۔ ٹورس یعنی برج ثور، تو ویورز آئیے دیکھتے ہیں ٹورینز کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اس ہفتے مارس کی آپ کے پہلے گھر میں موجودگی کی وجہ سے آپ کا سٹریس لیول یا پریشانی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے، جو کہ آپ کے اندر بے آرامی اور بے سکونی پیدا کرے گی۔ اس تمام تر صورتحال میں ایسے معاملات سے دور رہیے جو آپ کے لیے سچویشن کو بگاڑ سکتے ہیں یا آپ کے لیے مزید کوئی پریشانی پیدا کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کی صحت کے بہت زیادہ خراب ہونے کا احتمال بھی موجود ہے۔ اس ہفتے ٹورینز کے لیے مالیاتی اعتبار سے یہ ہفتہ کافی بہتر رہے گا اور آپ کے مالیاتی امور بہتر طریقے سے نمٹ سکیں گے۔ اس ہفتے وینس کی آپ کے چوتھے گھر میں موجودگی آپ کے لیے کافی فائدہ مند رہے گی اور آپ کو بہت سارے مواقع مہیا کرے گی، جس کی وجہ سے آپ نہ صرف اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکیں گے بلکہ اپنی پہلے سے جمع شدہ دولت میں بھی اضافہ کر سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کو اپنی اولاد کی جانب سے بھی سکون اور سپورٹ مہیا رہے گا۔
جس کی وجہ سے آپ کسی بھی اہم مسئلے سے نکل پائیں گے۔ تاہم آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کنسرنز کا یا اپنی اہم فکر کا ان کے سامنے اظہار کریں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ اس ہفتے کام کی زیادتی کے باوجود آپ اپنے اندر ایک حیران کن انرجی محسوس کر سکتے ہیں۔ تاہم اس کے باوجود بہت سے کام آپ شاید اس طرح مکمل نہ کر پائیں جس طرح آپ نے انہیں اسکیجول کیا ہوا تھا۔ ایسے تمام ٹورین اسٹوڈنٹس جو اس وقت پروفیشنل تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ وقت نارمل سے زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تعلیم کے میدان میں زیادہ اچھا پرفارم کر سکیں گے اور ان کو اس طرح پرفارم کرنے کے لیے مختلف مواقع بھی ملیں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس وقت کا زیادہ سے زیادہ بہتر استعمال کر کے اپنے لیے اچھے نتائج لے کر آئیں۔ تو ٹورینز خوش رہیے اور دوسرے لوگوں کا خیال رکھیے۔ جیمنائی یعنی برج جوزا۔ تو آئیے ویورز دیکھتے ہیں جیمنائی افراد کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ بہت زیادہ پریشانی یا سٹریس اور بہت زیادہ سوچ و بچار آپ کی صحت کے لیے اس وقت بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے کے دوران اس صورتحال میں اپنے فارغ وقت میں بہت زیادہ سوچ و بچار کرنے کی بجائے آپ اپنے فیملی کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں یا دوسرے کاموں پر دھیان دیں۔ ایسا کرنا آپ کو مصروف رکھے گا۔ اس ہفتے کے اختتام تک ہو سکتا ہے اور اس بات کے چانسز موجود ہیں کہ آپ کا کوئی رشتہ دار یا دوست آپ سے قرض کے لیے تقاضا کرے یا کوئی بڑی رقم قرض کے طور پر مانگے۔ لیکن اگر آپ یہ رقم بطور قرض دیں گے تو آپ اپنے لیے مالی مشکلات میں مزید اضافہ کریں گے۔ تو اس لیے اس ہفتے قرض دینے سے گریز کریں۔ اس دوران اس ہفتے کے پہلے ہاف میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کسی بزرگ کی صحت کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ بہتر ہوگا کہ آپ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں اور خود بھی ایکسرسائز، یوگا اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز کریں جس سے آپ کا ذہن صحت مند رہے اور جسم بھی۔ ہو سکتا ہے کہ کیریئر میں کسی جلد بازی کی وجہ سے آپ کو کوئی مشکل اٹھانی پڑے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنے کیریئر پر دھیان دیں اور کسی بھی آنے والی مشکل یا مصیبت سے بچیں، کیونکہ کوئی بھی ادھورا کیا ہوا کام یا جلد بازی میں کیا ہوا کام آپ کے لیے مشکل کھڑی کر دے گا اور کسی بڑی مصیبت میں بھی آپ پڑ سکتے ہیں۔ اس ہفتے جیمنائی اسٹوڈنٹس کے لیے کافی ساری چینجز کا وقت ہے۔ اگر آپ کمپٹیشن کے ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہتر وقت ہے۔ اس ہفتے ستارے آپ کی ایجوکیشن کو سپورٹ دے رہے ہیں اور ہفتے کے شروع سے ہی آپ کے اسٹار کے لوگوں پر، اسٹوڈنٹس پر قدرت مہربان رہے گی اور آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ تو جیمنائی خوش رہیے، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ کینسر یعنی برج سرطان۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کینسر والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو کینسیرین اس ہفتے آپ کی زیادہ کھانا کھانے کی عادت کو یا بے وقت کھانا کھانے کی عادت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ آپ کی صحت کے لیے کافی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی تجویز دی جاتی ہے کہ آپ ریگولرلی اپنی ایکسرسائز کو پلان کریں اور اپنی فٹنس پر
زیادہ توجہ دیں اور خود کو مضبوط کریں۔ کینسیرینز، اس ہفتے کے آغاز سے اور اس ہفتے کے پہلے ہاف میں آپ کی مالی صورتحال کو زیادہ بہتر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آپ کو روپے پیسے کے معاملے میں اس ہفتے کے آغاز سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو کہ یقینی طور پر آپ کے ذہنی پریشانی میں اضافہ کریں گی۔ اس ہفتے آپ کوئی بہت زیادہ دولت اکٹھی کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، جو کہ ظاہر ہے کہ آپ کے لیے مزید ذہنی کرب کا باعث بنے گی۔ تاہم ہفتے کے درمیان میں آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ان ٹچ ہو سکتے ہیں، اور ایسے لوگ جن سے آپ کبھی کبھار ملتے ہیں یا کبھی کسی موقع پر ہی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ وقت خاص طور پہ پرانے رشتہ داروں سے دوبارہ سے تعلقات بحال کرنے اور ان تعلقات کو بہتر کرنے کا وقت ہے۔ ایسے کینسیرینز جو فارغ وقت میں کچھ کریٹو کام کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کام کرنے کے لیے خود کو مزید فارغ وقت دینا چاہتے ہیں، انہیں اس ہفتے کوئی بھی ورک پلیس جہاں آپ کام کرتے ہیں یہ موقع میسر آ سکتا ہے۔ اس ہفتے اس دوران آپ اپنے پلانز کو امپروو کر سکتے ہیں اور ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کو کافی مدد مل سکتی ہے۔ اس ہفتے کینسیرینز کے لیے ایسے اسٹوڈنٹس جن کا تعلق کینسر اسٹار سے ہے، ان کے لیے یہ وقت کافی اچھا ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے کے مڈل میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کینسر اسٹار کے اسٹوڈنٹس اچھے مارکس لے سکیں اور کم محنت کے باوجود اچھے نتائج لا سکیں۔ تاہم آپ کو چاہیے کہ آپ پوری طرح اپنی ایجوکیشن پر فوکس کریں اور اچھے نتائج کی امید رکھیں۔ تو کینسیرینز، خوش رہیے، اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھیے۔ لیو یعنی برج اسد۔ تو ویورز، آئیے دیکھتے ہیں کہ اسد والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو اس ہفتے کچھ لیو والوں کا بلڈ پریشر تھوڑا سا ہائی بھی رہ سکتا ہے، آپ کی صحت متاثر رہ سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سر درد کی شکایت رہے گی اور آپ غیر ضروری طور پر بھی بچوں پر غصہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اندر مثبت تبدیلی لے کر آئیں، ورنہ آپ کے گھر میں موجود بچوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو غیر متوقع اخراجات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو کہ یقیناً آپ کے لیے مشکل پیدا کریں گے۔ آپ پر اضافی مالی بوجھ پڑے گا، جو کہ آپ بالکل نہیں چاہیں گے کہ اس میں کسی بھی طرح اضافہ ہو۔ اس صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ آپ خود پر قابو رکھیں اور اپنے دماغ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں سے جو کہ برسر روزگار ہوں گے، ان سے مالی طور پر مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں، یا اپنے بڑے بزرگوں سے بھی مالی مدد کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی ضروریات کے لیے دوسروں پر بہت زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس صورتحال سے آپ کو آنے والے وقت میں یا بعد میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اس پورے ہفتے کے دوران آپ اپنے آفس میں یا اپنی ورک پلیس پر ہر کام کو پوری ذمہ داری، توجہ اور انتہائی آرگنائزڈ طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں کامیاب بھی رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس ہفتے کے دوران کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے کا موقع بھی ملے۔ اس ہفتے اسٹوڈنٹس کو
ایجوکیشن کی فیلڈ میں کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اس ہفتے کے دوران صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور اس صورتحال میں اپنے سینئر سے مدد لینے میں بالکل بھی نہ ہچکچائیں۔ تو لیو، خوش رہیں اور اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ ورگو یعنی برج سنبلا۔ تو ویورز، آئیے دیکھتے ہیں کہ ورگو والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو ویورز، اس ہفتے کے آغاز سے ہی آپ کی صحت معمول سے زیادہ بہتر رہے گی اور آپ اپنی صحت کو اس ہفتے انجوائے کر سکیں گے۔ اگر آپ پچھلے کافی عرصے سے کسی بیماری میں مبتلا تھے تو اب امکان ہے کہ آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر پائیں گے اور آپ کی صحت میں بہتری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل معاملات میں بھی آپ کے لیے یہ ہفتہ بہت بہتر رہے گا۔ خاص طور پر اس ہفتے کی درمیانی مدت کے دوران آپ کی مالی پوزیشن کافی بہتر رہے گی۔ اگر آپ کسی پراپرٹی یا پلاٹ کے معاملے میں کسی لین دین یا کیس یا لیگل میٹر کو فیس کر رہے تھے تو اب اس میں آپ کے لیے کامیابی کا وقت ہے۔ اس ہفتے آپ کے فیملی میں جو خواتین ممبرز ہیں ان کی بری صحت آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہے۔ خاص طور پہ اس ہفتے کے آخر میں آپ کی ذہنی پریشانی میں اضافہ ہو سکتا ہے جو کہ آپ کی زندگی کے باقی شعبوں کو بھی متاثر کرے گا۔ اس ہفتے یہ مناسب ہوگا کہ آپ دوسروں کو آفس کے اندر صرف اس وقت ٹریٹ کریں جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بجا طور پر ذہنی طور پر اس قابل ہیں کہ پرسکون ہو کر بات چیت کر سکیں اور آپ ہر طرح کی صورتحال کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس دوران اگر آپ سمجھیں کہ آپ کو خاموش رہنے کی ضرورت ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بولنے سے اجتناب کریں اور خاموشی اختیار کریں، کیونکہ اس ہفتے اس بات کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے یا کسی بات کو زور زبردستی سے منوانے کی کوشش کریں گے تو آپ کا دوسروں سے اختلاف ہو سکتا ہے اور آپ کسی مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ورگو اسٹار کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا وقت جا رہا ہے اور آپ ذرا سی کوشش سے بہت اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو اس وقت ہائر ایجوکیشن کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں اور اس میں پرفارم کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت کو بالکل بھی ضائع مت ہونے دیں اور اس وقت سے بھرپور طریقے سے استفادہ کریں اور بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو ورگو، خوش رہیں، اپنا اور دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں۔ لبرا یعنی برج میزان۔ تو ویورز، آئیے دیکھتے ہیں برج میزان والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اس ہفتے لبرا والوں کے لیے ان کی صحت سے متعلق بہت سی مثبت تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ اس ہفتے آپ کا دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹر ایکشن رہے گا، باہمی عمل رہے گا اور اس ہفتے آپ کی سوشل سٹیٹس میں بھی چینج آ سکتا ہے اور آپ کی سوشل لائف بہتر ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کے اندر ہمت اور اعتماد میں اضافہ ہوگا اور آپ کسی بھی قسم کی فیصلہ سازی کرنے کے قابل ہو سکیں گے اور خود کو تیار پائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس ہفتے کسی نئے ذریعے سے کچھ رقم کا حصول ممکن ہو سکے، جو کہ ظاہر ہے آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گا۔ یہ نہ صرف آپ کے ذہن کو مثبت ہونے میں مدد دے گا بلکہ آپ گھر جاتے ہوئے اپنے سے چھوٹے افراد گھر میں جو موجود ہیں ان کے لیے کوئی گفٹ لینے کا بھی سوچ سکتے ہیں اور لے کر جا سکتے ہیں۔
اس ہفتے کے درمیانی حصے میں آپ کو اپنے الفاظوں کے چناؤ پر غور کرنا ہوگا اور ان کو قابو میں رکھنا ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ اپنے فیملی ممبرز سے جو گفتگو کریں اور جو بات چیت کریں اس میں کسی غلط فہمی کا امکان موجود ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کی بات کے مطلب کو غلط سمجھیں، اور اس بات کے امکانات بھی بالکل موجود ہیں کہ آپ اس ہفتے مختلف اپس اینڈ ڈاؤن جو لائف کے ساتھ چل رہے ہیں کی وجہ سے آپ کافی پریشان رہیں، اور یہ سب آپ کی برداشت کو تھوڑا کم بھی کر سکتا ہے۔ یہ چیز آپ کے کیریئر کو متاثر بھی کر سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ ان تمام وجوہات کی بنا پر اپنے کیریئر پر اور اپنے کاموں پر زیادہ فوکس نہ کر سکیں، اور یقیناً اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو فیوچر میں کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے۔ تو لیبرا سے تعلق رکھنے والے ایسے تمام اسٹوڈنٹس جو اپنی لائف میں اپنے گولز کے متعلق بہت کلیئر ہیں، ان کو بہت زیادہ محنت پر زور دینا ہوگا۔ اس ہفتے آپ کو اپنی ایگو یا انا کو بھی ذرا قابو میں رکھنا ہوگا، ورنہ وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے والدین کی طرف سے اور اپنے اساتذہ کی طرف سے اپریسیشن بھی مل سکتی ہے، اور آپ اچھا پرفارم کریں گے۔ تو لبرا، خوش رہیے، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب، آئیے دیکھتے ہیں کہ برج عقرب والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو اسکارپین، اس ہفتے کے آغاز سے ہی آپ کو احساس ہوگا کہ لوگ آپ کے ساتھ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو رہے ہیں اور آپ سے بہت زیادہ کی توقع کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال میں ان کی ہر ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے آپ اپنے اوپر بہت زیادہ پریشر محسوس کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ وعدے مت کریں کہ جن کو بعد میں آپ پورا نہ کر پائیں، اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے خود کو غیر ضروری دباؤ سے اپنے اوپر بوجھ مت ڈالیں۔ آپ کو خود کو تھکانے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اس ہفتے آپ اپنے اندر بہت زیادہ انرجی محسوس کریں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو کہیں سے اچانک کوئی پروفٹ مل جائے جس کی آپ نے توقع نہیں کی تھی۔ اگر ایسا ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پروفٹ میں سے تھوڑا سا حصہ سوشل ورک پر بھی خرچ کریں۔ اس ہفتے آپ کو اپنے فیملی ممبر کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بالکل بھی نہیں الجھنا چاہیے، یا ان سے تکرار کا موقع نہیں آنا چاہیے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی بات چیت کے دوران آپ کے ان کے ساتھ کسی بھی معاملے پر کچھ ڈفرینسز ہو جائیں اپنے فیملی ممبر کے ساتھ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں چھوٹی سی بات کو رائی کا پہاڑ بنا لیں۔ اگر آپ ان کو کوئی موقع فراہم نہیں کریں گے تو مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے۔ جہاں تک پروفیشنل معاملات کا تعلق ہے تو یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی فیوریبل رہے گا، اور آپ اچھی پوزیشن میں ہوں گے۔ آپ بہتر نتائج حاصل کر سکیں گے، اور آپ کو یقیناً اپنے بڑوں کی فیملی کے اندر سے سپورٹ بھی رہے گی، جس کی مدد سے آپ اپنے زندگی میں موجود مختلف قسم کے مسائل پر قابو پا سکیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو فیملی ممبرز کی طرف سے کافی فائنینشیل سپورٹ بھی مل جائے۔ اس ہفتے اسٹوڈنٹس کو خاص طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس ہفتے آپ کا امیج نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے پڑھائی پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے۔ تو آپ کو چاہیے صرف اپنی پڑھائی اور اپنے گولز پر توجہ کیجیے، اور باقی ڈسٹریکشن سے خود کو محفوظ رکھیے۔ تو اسکارپینز، خوش رہیے، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ سیگیٹیریس یعنی برج
कॉज। तो व्यूअर्स, आइए देखते हैं कि सेजिटेरियस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सेजिटेरियस, इस हफ्ते आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए और बेहतर करने के लिए ज़रूरी होगा कि आप अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि आप किसी भी किस्म की बीमारी का ख़ुद को शिकार कर सकते हैं और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर पड़ जाएगी। इस हफ़्ते की दरमियानी मुद्दत में आपको चाहिए कि आप ज़्यादा और फ़जूल किस्म के अखराजात से गुरेज़ करें, क्योंकि सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए ख़र्च करना यकीनन एक बेवकूफ़ाना अमल होगा और इसकी वजह से आप बाद में प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो अपने अखराजात को काबू में रखिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, तभी आप इस काबिल हो सकेंगे कि मुस्तक़बिल में अपने लिए कोई बचत कर सकें। ये हफ़्ता आपको अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से मिलने में भी मदद देगा, ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ जिनको आप कभी कभार ही मिल पाते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप अपने पुराने रिलेशनशिप्स को बेहतर करते हैं या उनकी तरफ दोबारा जाते हैं और उनको रीडेवलप करते हैं, तो ये वक्त आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। जबकि दूसरी तरफ इस हफ़्ते के आगाज़ से ही आपकी वर्क प्लेस या ऑफ़िस में चीज़ें आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होना शुरू हो जाएंगी और आप इस चीज़ को नोटिस भी करेंगे। इस हफ़्ते आपको दूसरों की तरफ से तारीफ़ और तहसीन मिलने का भी इम्कान मौजूद है, आपकी बेहतरीन प्लानिंग और अच्छी हिकमत अमली की वजह से। इस हफ़्ते बहुत से लोग आपसे अच्छी इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं और आप एक मुनफरिद सा तासुर छोड़ने में लोगों पर कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ साथ तमाम ऐसे सेजिटेरियस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए हफ़्ता काफ़ी मोहतात रहने का है, क्योंकि आप अपना बहुत सारा वक्त सोशल मीडिया और इन चीज़ों पर ज़ाया कर सकते हैं, जो कि ज़ाहिर है आपके आने वाले वक्त के लिए अच्छे नताइज नहीं लेकर आएगा। तो आपको चाहिए कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करें और पूरी तरह ध्यान दें। तो सेजिटेरियस, खुश रहिए, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी। तो व्यूअर्स, आइए देखते हैं कि जद्दी वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो कैप्रिकॉर्नियन, इस हफ़्ते के आगाज़ से ही आप अच्छी तरह समझते हैं कि बहुत सारी ज़िम्मेदारियां आपके कंधों पर है और ये बहुत अहम है कि आप बिल्कुल सही एबिलिटी और सलाहियत के साथ ठीक फ़ैसले करें। लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब आप जिस्मानी और ज़हनी तौर पर फिट होंगे और सेहत के हवाले से आप मुस्बत नज़र आएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वॉक और एक्सरसाइज को रेगुलरली किया करें। इस हफ़्ते के आगाज़ से ही ये मुमकिन है कि आपकी आमदनी में इजाफ़ा हो सके। तो आपको चाहिए कि आप अपनी रकम का इस्तेमाल छोटी इन्वेस्टमेंट पर करें, क्योंकि सिर्फ यही चीज़ आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स को हासिल करने में मुमकिन बनाएगी और आप अपने अच्छे मुस्तकबिल को बचाने में कामयाब रहेंगे। इस हफ़्ते आपके वालिदैन की सेहत में भी बेहतरी की तवक्को है, जिसकी वजह से यकीनन आप ज़हनी मसाइल से छुटकारा पा सकेंगे। इसके साथ साथ आप ऑफ़िस से भी जल्दी फ़ारिग होकर अपनी फैमिली में जा सकेंगे और उनके साथ ज़्यादा बेहतर वक्त गुजार सकेंगे। इस हफ़्ते बिजनेसमैन को या ऐसे लोग जो कारोबार कर रहे हैं, ट्रेड से मुंसलिक हैं, उनको कुछ अखराजात पूरे करने के लिए या कुछ बिज़नेस गोल पूरे करने के लिए गैर ज़रूरी हद तक जाना पड़ सकता है या कहीं गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र करना पड़ सकता है। तो इसके लिए बेहतर है कि आप उस गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ करें, क्योंकि अगर आप अवॉइड नहीं करेंगे तो आपको ज़हनी परेशानी के साथ साथ माली नुकसान का भी अंदेशा मौजूद है। इस हफ़्ते स्टूडेंट्स को भी मोहतात रहना होगा और एकेडमी से रिलेटेड कुछ भी ऐसी ख़रीदारी मत करें जो आपके लिए लॉस का बाइस बने। तो कैप्रिकॉर्नियंस, खुश रहिए और अपने लिए लोगों का और अपना ख्याल रखिए। एक्वेरियस यानी बुर्ज धल्व। तो व्यूअर्स, आइए देखते हैं
کہ ایکویریس کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو ایکویریس، اس ہفتے آپ کی زندگی کے بہت سے ایریاز متاثر ہونے جا رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، آپ اپنے پیشنس کو قابو میں رکھیے اور اپنے اندر ایک صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجیے۔ تو کسی بھی قسم کی خاص مشکل صورتحال میں جب آپ کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں۔ اس ہفتے کے آغاز میں آپ کے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ اپنے لائف پارٹنر یا اپنی فیملی ممبرز کی وجہ سے اس پوزیشن میں آ سکیں گے کہ آپ اپنے ایکسپینس کو انڈر کنٹرول رکھ سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ مل کر ایک بہتر بجٹ بنائیں اور پھر ہی کوئی رقم خرچ کریں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ جو کچھ بھی خرید رہے ہیں آپ اپنی رقم کا صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو کسی فیملی ممبر کی ایڈوائس کی مدد سے آپ کچھ اچھی آمدنی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں، جو کہ آپ کے ذہن کو پرسکون کرے گی۔ اس ہفتے آپ اپنی فیملی پر روپیہ پیسہ خرچتے بھی نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے تحفے تحائف بھی خریدتے نظر آ رہے ہیں۔ اس ہفتے کے آخر پر ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کا تبادلہ ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ جاب سوئچ کر جائیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی رہنے کی جگہ کو تبدیل کریں۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے مثبت رہے گا، اور آپ کو ہفتے کے شروع سے ہی چاہیے کہ آپ اپنے سینئرز اور سپیریئرز کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھیں۔ اس ہفتے آپ ماضی کی کسی پریشانی سے بھی جان چھڑوا سکتے ہیں۔ ایکویریس اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اس ہفتے آپ اپنی اسٹڈی پر فوکس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیں، تاکہ آپ کا دماغ تھوڑا کھل سکے، اچھے آئیڈیاز آ سکیں اور آپ اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ایکویریس، خوش رہیے، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ پائسس یعنی برج حوت، تو آئیے ویورز دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے پائسس والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو پائسس، ماضی میں کیے گئے کچھ فیصلے اس ہفتے آپ کے لیے مسائل اور ڈسٹربنس کھڑی کر سکتے ہیں، خاص طور پر گھریلو سطح پر۔ اگر ایسے معاملات آپ کے ساتھ پیش آئیں تو آپ کو چاہیے کہ اس سچویشن میں تمام مسائل کو بہت پیسفلی حل کرنے کی اور ڈیل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھ کر اپنے تمام معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ خود کو تنہا محسوس کریں گے، معاملات زیادہ گمبھیر ہوتے چلے جائیں گے اور آپ خود کو بالکل بھی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں پا سکیں گے۔ آپ کو صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تاہم اس ہفتے کے آغاز سے ہی آپ کے لیے مالی مشکلات میں کمی رہے گی، اور اس معاملے میں آپ کا ہفتہ بہتر رہے گا۔ اس ہفتے کی درمیانی مدت میں آپ کے لیے یہ کافی آسان ہوگا کہ آپ اپنی آسائش کے لیے کچھ خریداری کریں اور کچھ چیزوں کو خرید سکیں۔ اس ہفتے آپ بھرپور کوشش کے ساتھ اپنے گھر کے ایٹماسفیئر کو کافی بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی فیملی کو کافی خوش و خرم رکھ سکتے ہیں عام دنوں کی نسبت۔ ایک بہترین شام کے لیے آپ کے کچھ دوست اور رشتہ دار آپ کے گھر بھی آ سکتے ہیں کسی بھی گیٹ ٹوگیدر کے لیے۔ اس ہفتے چونکہ آپ پر کوئی کام کا بہت زیادہ بوجھ نہیں ہو، تو ہو سکتا ہے کہ آپ خود کو تھوڑا سا بور بھی محسوس کریں۔ تو اس صورتحال میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے جو ادھورے کام ہیں آپ ان کو مکمل کر سکیں، اور آپ اپنے اس فری ٹائم کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اس ہفتے آپ محنت کر کے ان لوگوں کا اس خیال کو بھی غلط ثابت کر سکتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی بہت زیادہ ہارڈ ورکر نہیں ہیں۔ پائسس اسٹوڈنٹس کے لیے بھی وقت ٹھیک رہے گا، لیکن آپ کو بہت زیادہ محنت کرنا ہوگی، آپ کو اپریسیشن بھی مل سکتی ہے، لوگ آپ سے مل بھی سکتے ہیں،
لیکن آپ کو اس ہفتے خاص طور پر اپنی انا کے حوالے سے، ایگو کے حوالے سے کافی محتاط رہنا ہوگا، ورنہ آپ کی اس انا کی وجہ سے آپ کا جو امیج ہے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ تو پائسیز خوش رہیے، اپنے ارد گرد اپنا اور اپنے لوگوں کا خیال رکھیے۔